یہ بیت اللہ شریف ہے اور اس کے سامنے یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل ثور ہے، اور اس کے اوپر یہ غار ثور ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں دشمنوں سے چھپ کر رہے تھے۔ چلیے پورا واقعہ جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ بیت اللہ شریف ہے، یہاں پر غار ثور ہے، اور یہ مینا کی وادی ہے جہاں پر حاجی ٹھہرتے ہیں، اور یہ غار ہرا ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور مکہ سے مدینہ کا راستہ اس طرف ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا راستہ اختیار نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس کا بالکل الٹا یعنی کہ یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کیونکہ دشمنوں کو معلوم تھا کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں، تو وہ تلاش کرتے ہوئے مدینہ کے راستے پر جائیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف نہیں گئے، مدینہ کی طرف نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف یعنی کہ جنوب کی طرف گئے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایک رات دشمنوں نے گھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے سے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اپنے گھر سے نکل گئے اور ایک مٹھی مٹی قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے دشمنوں پر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا کر دیا۔ یہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں غار ثور پر آئے۔ یہاں پر اس طریقے سے نظام تھا کہ رات کو حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آتے، اور مکہ میں جو باتیں چل رہی تھی یا جو سازشیں ہو رہی تھی وہ ساری خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے وہ واپس آ جاتے، اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ وہ آس پاس میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور رات کو بکریاں لے کر وہ یہاں پر آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں دودھ نوش فرماتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پورا سفر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور لکھیں، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔